عورت طویل عرصے تک بغیر شوہر کے اپنے والدین کے پاس بیٹھی رہتی اور بوڑھی ہو جاتی، لیکن اللہ پاک نے اسے شوہر عطا فرمایا اور اس کے سبب مال اور اولاد کی نعمت سے نوازا۔ اس کے باوجود جب وہ غصے میں آتی ہے تو کہتی ہے، میں نے اس سے کبھی بلائی دیکھی ہی نہیں۔ اسی طرح بے حیائی اور بے پردگی کرنا، غیر مردوں کی طرف مائل ہونا یا ان کو اپنی طرف مائل کرنا بھی ایسے کام ہیں جن سے متعلق احادیث میں وعید آئی ہے اور فرمایا گیا، ایسی عورتیں نہ جنت میں جائیں گی اور نہ اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آتی ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں اپنی ناراضی والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جہنم میں ایک عورت اپنے ساتھ 4 مردوں کو لے کر جائے گی، باپ، بھائی، بیٹا اور شوہر، یعنی ان سب کو اس لیے لے کر جائے گی کہ جب وہ برائی کر رہی تھی تو ان تمام تعلق دار مردوں نے اسے روکا نہیں۔ اس لیے بہترین حل یہ ہے کہ عورت کو لمبے لمبے کھلے گھیرے دار برقعے پہناؤ تاکہ نہ وہ کسی کو دیکھ سکے نہ کوئی اسے گھر، خاندان، محلے اور اگر ہو سکے تو اسکول، کالجز اور یونیورسٹی سے حتی الامکان دور رکھو تاکہ اسے گناہ کار ہونے کے مواقع کم سے کم مل سکیں۔ اس کو گھر کی 4 دیواری میں بھی دوپٹے اور چادریں اڑا دو تاکہ سورج نکلتا رہے اور ان کے کھلے بالوں کا بوجھ کہیں گھر کے مردوں پر نہ پڑے۔ گھر کی 4 دیواری میں کہیں اگر اس کی آواز، خواہش یا ضرورت سر چڑھ کر بولنے لگے تو اس کی زبان کاٹ دو، خواہشوں کے سر اتار دو اور ضروریات کی رگیں کاٹ دو، چونکہ یہ عورت مرد کی ملکیت، اس کی ذاتی جاگیر ہے۔ کسی گائے، بھینس یا بکری کی طرح اس طرح کے خیالات سے پرانے زمانے کے پادری اور چرچ سسٹم ہندوازم تو یاد ضرور آتے ہیں، مگر اسلام میں ان چیزوں کی پیوند کاری کس طرح کی گئی یہ سمجھ نہیں آتا۔ وہ صلیبی نظام جو کہتے تھے کہ عورت شر اور برائی ہے، اور وہ ہندوازم جو عورتوں کو مردوں کے ساتھ جلا دیتے تھے، اور اس پر بھی ستم یہ کہ عورتیں بھی شوق سے جل جاتی تھیں۔ حالات کے رنگ میں رنگ جانا عورت کی خوبی تھی، مگر اسے اس کی کمزوری بنا کر ہمیشہ ہر نظام میں اس سے کھیلا گیا ہے، یہ اس کے ذریعے کھیلا گیا ہے، کبھی مردانگی کا کھیل، کبھی غیرت کا، کبھی عزت اور دین کا۔ اسلام ایک ایسا دین جس کے ابتدائی بڑے استادوں میں ایک بڑا نام ایک عورت کا تھا، جن کی وجہ سے احادیث کا ایک بڑا حصہ محفوظ ہو سکا۔ آج کی عورت کا دین کے سیکھنے سکھانے میں سے ہر حصہ نکال دیا گیا۔ صدیوں کے مردوں کی تقویت دیتے معاشرے ہر دور میں عورت کا حصہ کاٹ کر آدھا اپنے حصے میں ڈالتے رہے کہ آج اس عورت کے پاس حقوق کا نام و نشان تک نہیں۔ یاد رہے، میں اس وقت پورے پاکستان کی عورت کی بات کر رہا ہوں، صرف 2-3 بڑے شہروں کی کسی حد تک اس استحصال سے بچی ہوئی عورت کا نہیں۔ میں یہ سنتا ہوں تو سوچتا ہوں، ہر مرد نے اس حدیث سے اپنی طاقت کو تقویت دی، ہر عورت اپنی بالادستی اور حاکمیت کا تڑکا لگایا ہے۔ کوئی اس کی تعبیر ایسے کیوں نہیں کرتا کہ ایک عورت کی وجہ سے 4 مرد جہنم میں جائیں گے، کیونکہ وہ 4 مل کر بھی ایک عورت کو اس کے حقوق نہ دلوا سکے۔ ایک عورت 4 مردوں کے پلے پڑی پر کوئی ایک بھی اسے وہ عزت یا وقار، حق یا انصاف نہ دے سکا جو قرآن اور اسلام نے اسے عطا کیا تھا۔ وہ حقوق کیا تھے؟ کیا اپنی بیٹی کو آپ نے اتنی تعلیم، اختیار اور طاقت دی جتنی اپنے بیٹے کو دی؟ اتنی خوراک، اتنا استحقاق؟ کیا آپ کی بہن اور بیٹی، بیوی اور ماں اپنی زندگی کے فیصلے لینے میں آزاد ہے، یا اس کی شعور اور عقل کچی ہے اس لیے کہ اسے گھر کے اندر کھونٹے سے باندھ کر رکھا گیا؟ کیا اس دنیا کی ہریالی، خوبصورتی، پہاڑوں، میدانوں کی تخلیق میں عورت کا کوئی حصہ نہیں تھا؟ کیا اس دنیا کے کاروبار میں اس کا کوئی کردار نہیں تھا، سوائے اس کے کہ گھروں کے اندر خاندانوں کی سیوا کرتی رہے اور حسب توفیق بچوں کو جنم دیتی رہے؟ کیا دنیا، زمین و آسمان، دن رات، سورج اور چاند سب کے سب صرف مرد کے لیے تخلیق کیے گئے تھے؟ کیا عورت جنت میں برابر کی حصہ دار نہ تھی؟ کیا آپ کے گھر کی عورت بیٹی ہو کر یا بہن ہو کر، بیوی ہو کر یا ماں ہو کر آپ کی محکوم تو نہیں؟ کیا وہ اپنے فیصلے اپنی عقل سے کرنے پر آزاد ہے، یا یہ ذمہ داری مردوں نے اپنے ہاتھوں میں لے رکھی ہے؟ کب اور کس سے اس نے شادی کرنی ہے، یا کب اور کس وقت اس نے کسی غیر مناسب
बंधन से खुद को आज़ाद कर लेना है। क्या उसको इसका इदराक, इस्तेहकाक और इख्तियार है? कहीं वो बहू होने के नाते घर को हर बंदे की जूतियाँ सीधा करने पर मामूर तो नहीं? कहीं बीवी बेवाओं की कतार में बिठाकर और शरीफ औरत का टैग लगाकर, फीके कपड़े पहनाकर, कदरों के पहनाने ज़िंदगी से महरूम तो नहीं कर दी गई? कहीं वो तलाक याफ्ता होने की वजह से मनहूस तो नहीं करार दे दी गई? क्या वो भी अपने हर अमल के लिए इतनी ही आज़ाद है जितने आपके माशरे के मर्द? कहीं रोब ने, कहीं दबदबे ने, कहीं जहालत ने और कहीं शराफत की गैर इंसानी दलीलों ने उसके पर तो नहीं काट रखे? ये सब बशरियत के तकाजे हैं जो खुदा ने अपने हर बंदे को दिए हैं। अगर गुलाम तक गुलाम पैदा नहीं किए गए तो औरतें कैसे नस्ल दर नस्ल गुलाम पैदा हो गईं? क्या बाप और भाई फराज पूरे करवा कर हकूक शोहरों के गले डालते रहे, शोहर बेटों तक धकेलते रहे, और बेटे जो खुद बादशाहों की तरह कनीज़ों जैसी माँओं की गोद में परवरिश पाते हैं तो सबसे पहला पाँव अपनी माँ को ही मारते हैं।